بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چھو پتہ زی وائس ٹی وی اردوچ پیشکش کداوار یہ پریت ہفتہ سون مقبول پروگرام اس تہ تام واتنوان اچھن یت پروگرامس من زبان ہند کہین تہ قید تھومت. ہاں اس جموں کشمیرک لوگ بلاوان یت مز زبان ہند چھن کہین قید تکیاز مداو مقصد چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زبان گژھِ پھاپھلٕنۍ برونٛہہ پکٕنۍ. اگر کُنہِ زبٲنۍ سۭتۍ کمٕے لُکھ وابستہٕ آسن مگر ییٚلہِ تِہنٛز ترجمٲنی سپدِ سانہِ پلیٹ فارم پٮ۪ٹھٕ ضروٗری کتھا چھےٚ کہِ زبان پھاپھلہِ یہِ پکہِ برونٛٹھ. بیٚیہِ أسۍ وٕچھو اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمژ تِمن منٛز چھِ اکھ نعمت زبان تہِ. اَسہِ پزِ نہٕ زٕہٕنۍ پنٕنۍ زبان کمزور زبان زانٕنۍ. نہ اگر أسۍ پنٕنۍ زبان مانہون کمزور تیٚلہِ چھُ اَسہِ یہِ زانُن تیٚلہِ چھِ أسی کمزور. زبان ہیٚکون أسۍ برونٛٹھ پکنٲیِتھ, زبان ہیٚکون أسۍ کمزور کٔرِتھ, مگر بہتر روزِ کہِ أسۍ کرون پنٕنۍ زبان پھانپھلاوون تہٕ برونٛٹھ پکناوون. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں یہ پشتو زبان کے مانے ہوئے شاعر ہیں اور ساتھ ہی گلوکار بھی ہے, سنگر بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ایک انسان ایسی کوشش کرے جس سے سماج میں اس کی عزت بڑھ جائے اور خاص کر وہ اپنی سماج میں ایسا کام کرے جس سے وہ خود بھی مطمئن ہو. زبان کی خدمت ہم سب پر فرض ہے, چاہے زبان کوئی بھی ہو. ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے. آج جو ہمارے مہمان ہیں یہ ہیں خالد نسیم یار مقامی. خالد نسیم ان کا نام ہے تو یار مقام ان کے گاؤں کا نام ہے. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اس نے اپنے گاؤں کا نام بھی روشن کرنے کی کوشش کی. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں خالد نسیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی تو یہاں تشریف لایا. ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. شکریہ. سب سے پہلے میں دیکھیے یہ خالد نسیم صاحب آپ کو لوگ یار مقامی نام سے بھی جانتے ہیں, خاص کر مجھے لگتا ہے فیس بک پر آپ کو لوگ یار مقامی کے نام سے جانتے ہیں. آپ جس طرح اپنی زبان یعنی پشتو کی جس طرح آپ خدمت کرتے ہیں یہ ناقابل فراموش ہے اور قابل تعریف ہے. یہی ایک انسانیت کا پیغام ہوتا ہے. کیا جو ہمیں ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھانا ہے یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور انسانیت ہم جب دیکھیں گے انسانیت میں ایسے ایسے کام آتے ہیں. بے شک. تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش یعنی آپ نے جنم کہاں لیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں وائس ٹی وی اردو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ناچیز کو اس قابل سمجھ کے یہاں پہ آنے کی دعوت دی, اور مسرور صاحب آپ کا بھی شکریہ. تو میں ناظرین سے سب سے یہی استدعا کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے ایک چاہے وہ چھوٹا فنکار ہو, بڑا فنکار ہو, یا چھوٹا ادیب ہو یا بڑا ادیب ہو, حوصلہ افزائی کرے, چاہے وہ سوشل میڈیا کی طرف سے ہو یا پھر لائیو ہو. تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کی پیدائش. میری پیدائش 1990 میں یار مقام, جو میرا یار مقامی میں نے تخلص رکھا ہوا ہے, یار مقام میرا آبائی گاؤں ہے. یعنی جو آپ نے یار لکھا یار مقامی, ہاں جی, آپ کی پیدائش یار مقام. ہاں جی, یار مقام سے ہیں, ڈسٹرکٹ گاندربل, تحصیل لار. تو اس کے بعد پڑھائی بھی میں نے وہیں سے کی, کنگن سے کی, پھر منی گام سے کی, پھر JNV گاندربل سے کی. تو آگے سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. تو اس کے بعد پھر شادی بھی وہیں سے ہوئی. تو آج انشاءاللہ بچے بھی ہیں اور اپنا کاروبار بھی ہے, فروٹ کا بزنس بھی ہے. تو ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ٹھیک ہے. آپ نے تعلیم کے بارے میں بات کی تو آپ نے اپنے علاقے میں حاصل کی ہے, تو یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے دور میں یعنی میری کہنے کا مطلب ہے جب آپ کی تعلیم کی شروعات ہوئی تو آپ کے یہاں ہائی اسکول بھی تھے, اسکول بھی تھے. جی. تو کبھی ایسی معاملات بھی ہوتے ہیں کہ کہیں پر اسکول ہوتے نہیں, اگر ہوتا تو پرائمری اسکول ہوتا ہے, پھر مڈل کے لیے آگے جانا پڑتا ہے, پھر ہائی اسکول کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے. الحمدللہ کہ آپ کو سب یہ ارد گرد میں. ہاں جی, ہاں جی. تو آپ کی جو فیملی ہے, جیسے آپ شاعر ہیں, جیسے آپ سنگر ہیں, آپ کی فیملی میں آپ سے پہلے کوئی سنگر یا شاعر تھا؟
جی ہمارا جو سلسلہ ہے یہ آپ کو تو خود پتہ ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی. چشتیہ سلسلے سے ہم وابستہ ہیں. میرے دادا, ان کے والد صاحب, پھر میرے والد صاحب, جی. میرے چاچا ہیں, ماما ہیں, ہم سارے کے سارے سنگر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. اچھا. تو ہمارا سلسلہ ہی یہی ہے. تو اب ہمیں لوگ مطلب کوئی کس نظر سے دیکھتا تھا, کوئی کس نظر سے دیکھتا تھا, لیکن ہم نے اس چیز کو سامنے دل میں نہیں رکھا. جی. تو بولنے والا جو بھی ہے وہ بولتا رہتا ہے, لیکن ہم نے اپنی زبان کو قائم رکھا اور قائم رکھتے رہیں گے, کیونکہ زبان کو فروغ دینا جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے. اس وقت آپ جو کام کرتے ہیں باقی تو یہ قابل تعریف کام ہے, کیونکہ آپ اپنی زبان کو فروغ دیتے ہیں. یہ جو آپ پشتو ہیں اس کے ساتھ یہ ہے گوجری. ہاں جی. ہاں, آپ گوجری میں بھی لکھتے ہو؟ گوجری میں لکھتا نہیں ہوں بلکہ گاتا ہوں. پہاڑی میں گاتا ہوں, گوجری میں گاتا ہوں, اور پشتو لکھتا ہوں, اور اردو میں بھی گاتا ہوں. ہاں جی. یہ جو فنکشن ہی ہوا کرتے ہیں, آپ جب بس کہیں پر جاتے ہو باشد سنگر اپنی یہ پارٹی کے ساتھ, کیا آپ ایسے محفل میں جاتے ہو جہاں گوجر بھی لوگ سنتے ہو, گوجر زبان؟ سر آج کل کے دور میں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ڈیمانڈ میری ہے. پورے ہمارے مطلب جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں یہاں پہ, چاہے آپ کا بڑگام ڈسٹرک ہو یا اننت ناگ کا ڈسٹرک ہو یا بانڈی پورہ کا ہو, بارہ مولہ کا ہو, جہاں پہ بھی ہو, خالد نسیم یار مقامی کو پورا چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں. اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ردم ہے, جو ہمارا تال ہے, یہ پشتو تال جو ہے یہ بہت زبردست تال ہے, کیونکہ یہ ورلڈ میں مانا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ آج لوگ سنتے نہیں ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو انجوائے کے لیے جو ہماری پارٹی ہے یا ہمارا ساز جو ہے اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. دیکھیے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جموں کشمیر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, بہت سارے زبانیں ہیں, اور جو ہمارا کلچر ہے یہ بھی ڈیفرینٹ ہے. جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا رہن سہن, آپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں, آپ کی جو وردی ہوتی ہے, اٹھنا بیٹھنا الگ ہے, ہمارا الگ ہے, دوسرے کا الگ ہے, تیسرے کا الگ ہے. لیکن جب آپ اپنے مکمل ڈریس میں ہوتے ہیں, ہاں جی, آپ کتنا اس وقت آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہو؟ بہت, حد سے زیادہ, کیونکہ یہ ہمارا ایک جامہ ہوتا ہے, ایک لباس ہے کہ اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پشتو کلچر بولنے والا ہے, یا پہاڑی کلچر بولنے والا ہے, یا گوجری کلچر بولنے والا ہے. یہ ہمارا ایک دستور ہے. جو ہمارے پشتو زبان کی بیٹیاں ہیں وہ تو اپنے سر پر وہ کیا اس کو کہتے ہیں, ہاں ٹوپیاں لگاتے ہیں, ہاں وہ لگاتے ہیں, اور ان کی جو وردی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لیکن جب ان سے بات ہوتی ہے وہ اتنی مطمئن ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہی ہونا چاہیے کہ میرا جو کلچر ہے, میری جو زبان ہے, جب میں اس میں بات کروں میں فخر محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زبان میں بات کرتا ہوں. جب سب سے پہلے آپ سنگر بنے یا سب سے پہلے آپ نے شاعری کی طرف قدم بڑھایا؟ سب سے پہلے میں نے تو زیادہ پڑھائی کی طرف کیا, اور جب میں ہائی اسکول منی گام میں پڑھتا تھا تب ہائی اسکول تھا, آج تو ہائر سیکنڈری انسٹیٹیوٹ ہے. ہائی اسکول میں وہ میٹنگیں ہوا کرتے ہیں. ہاں جی, تو وہاں پہ بائز میٹنگ ہوا کرتا تھا اکثر فرائیڈے نماز کے بعد. اچھا. تو وہاں پہ میں نے سب سے پہلے ہارمونیم سیکھا بجانا. اچھا. ہاں جی, اس کے بعد میں نے ڈھولکی سیکھی. پھر وہاں سے جتنے بھی گورنمنٹ کے پروگرام ہوتے تھے ایز اے سکول کی طور سے. یہاں پر بات آئی ہارمونیم کی. ہاں جی. یہ آپ نے کسی کوئی استاد ہے آپ کا اس میں؟ ہارمونیم میں میرا کوئی استاد نہیں ہے. اچھا. میں نے خود سے سیکھا ہے, یہ سکول میں ہی سیکھا ہے. اور زیادہ میں اس سے زیادہ مطلب ڈھولکی جو ہوتی ہے ڈھولکی زیادہ بجاتا تھا. تو میں سعید اقبال ملنگامی صاحب جو پہاڑی میں ڈائریکٹر بھی رہے, ان کے ساتھ میں نے میوزک بجایا ہے ایز اے ڈھولکی. تو ان کے بعد جتنے بھی آج کے آرٹسٹ ہیں, چاہے وہ پہاڑی کے ہیں, چاہے وہ پشتو کے ہیں, چاہے وہ گوجری کے ہیں, سب کے ساتھ میں نے ردم بجایا ہے ڈھولکی. تو ڈھولکی میں بہت مشہور تھا آج بھی اور پہلے بھی. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے گانا سیکھا اور گانا لکھنا بھی سیکھا. تو آج ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو ٹھیک ہوں. ناظرین اس وقت اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ خالد نسیم یار مقامی صاحب ہمیں کچھ سنائیں گے. آپ اپنا کلام سناؤ گے؟ ہاں جی, میں پشتو میں سناؤں گا. تو بسم اللہ کیجیے.
اشنا دکرم خبر مناخلی حالا داخلی چه تختی در باندگ دینا رازا رازا حالا میراشا آغا د خدای نکی چیز در لرازما وہ پیر میں کامل دلتا گلد گلستانا بل برد بوستانا دیدن لئی ورزما پیر میں کامل دلتا گلد گلستانا بل برد بوستانا دیدن لئی ورزما پھر میں کامل دے دستگیرا شاد بغداد کامل اپیرا زار شاد بغداد کامل اپیرا اے شمالا حوز کو دریاب کے لو یزانا بلبل دے بوستانا دیدن لئی ورزما شمالا حوز کو دریاب کے لو یزانا بلبل دے بوستانا دیدن لئی ورزما شما ڈوبز پہ دریا بچ بزے نشم پہ حسباب زار بچ بزے نشم پہ حسباب بخنا غار مالتا غنی سبحانا بلبل لد بوستانا دیدن لئی ورزما پھر مکامل دلتا گل گلستانا بلبل لد بوستانا دیدن لئی ورزما. بہت بہت شکریہ. تو دیکھیے خالد نسیم صاحب واقعی جو ہمارے ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے دل خوش ہوئے تو ضروری بات ہے کہ ان کے بھی دل خوش ہوں گے کیونکہ جب انسان دل سے بات کرتا ہے یعنی سچ بات کہتا ہے تو ضروری بات ہے سننے والے بھی خوش ہوتا ہے. جو آپ نے اس گانے کا طرز بنایا تھا اور پرٹیکولرلی یہ آپ کا ہی کلام تھا. ہاں جی. تو یہ بھی بڑی بات ہے آپ کلام شاعر بزبان شاعر. جی. تو دیکھیے دوستو یہ جو ادب ہے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں پیار کی عشق کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے وہی ادب ہے. اس کی کوئی سرحد نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس میں مخلصانہ پن ہو. جیسے آج ہم نے جو ہمارے مہمان ہیں یہ خالد نسیم یار مقامی صاحب ان سے ہم نے بات کی یہاں بات ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہو کہ یہ کتنے مطمئن ہیں اپنی زبان میں کلام کرتا ہے اپنی زبان میں شاعری لکھتا ہے اپنی زبان میں گاتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ اگر ہماری چند ہی لوگ ہیں لوگ کم ہیں لیکن میں یہ ان کا کہنا ہے کہ میں بہت کوشش کروں گا اپنی زبان کو آگے بڑھانے کے لیے. تو اس بات کا شکریہ. تو ناظرین آپ دیکھتے ہو کہ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں خالد نسیم یار مقامی صاحب میں ان سے اس کی شاعری کے بارے میں بات ہو گئی تو فنکاری کا نمونہ آپ نے تو پیش کیا. آپ بتائیں کہ جو شاعری آپ کرتے ہو آپ اپنی زبان میں شعر لکھتے ہو؟ ہاں جی اپنی زبان میں. کب سے؟ یہ اصل میں مجھے بچپن سے شوق تھا لیکن پھر لمحہ بیچ میں تھوڑا سا ہو گیا وقفہ. جیسے کہ میں نے 9th پاس کیا جی. اور اس کے بعد ہی میں پھر اس کی طرف زیادہ ہی پڑھا. اس سے پہلے کم تھا. آپ کی کوئی کتاب یہ کتاب ہے نہیں انشاءاللہ آنے والی ہے ان قریب. تھوڑا ابھی آئی نہیں تھوڑا ٹائم لگے گا آنے کی تیاری ہے. ہاں جی انشاءاللہ. اچھا کیوں نہ آپ اس ساز کے بغیر بس شاعر اپنا کلام سناؤ گے؟ ہاں ضرور کیوں نہیں. ہاں چلا بسم اللہ. ہویا قربان جانا نہ دمرا پمگرانی زار ہاوت چی روانی روانی زد شمارم یک شمارم قدمنا واہ واہ. ہویا قربان
واللہ رسول نوئی زار وزیر بادشاہ دے زد رسول رسول پہ وسالت بادشاہ لزم جانان زماوی ایک زد جانان جانان دیدن وے دیدن پما رستے نشی میونا وے پہ انتظار در تو ولار خلق بسیار دی پاسا ڈولائی تخیجا جنجا نثار دی پہ انتظار در تو ولار خلق بسیار دی پاسا ڈولائی تخیجا جنجا نثار دی پاسا ڈولائی تخیجا جنجا نثار دی پہ انتظار در تو ولار دی ڈیر ملیان راگل دی جنائی گن قاضیان ہوئی راکت واق در لراغلی شاہدان تا دی کاندی گور جنجانا ہوئی مکبانی مکبانی ٹول علم پہ خبردار دی پاسا ڈولائی تخیجا جنجا نثار دی مکبانی ٹول علم پہ خبردار دی پاسا ڈولائی تخیجا جنجا نثار دی پہ انتظار در تولار خلق بسار دی پاسا ڈولائی تخیجا جنجا نثار دی پاسا ڈولائی تخیجا جنجا نثار دی. بہت خوب. دیکھیے دوستو، ہمیں کس حد تک پشتو زبان سمجھ آتی ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو اشعار ہیں، ان کے اشعار جو ہے ان میں پیار محبت ہے، اتنا ہم ضرور کہیں گے. اور کبھی کبھی انہوں نے اپنا ایک ایسا اشعار سنا جس میں گلہ بھی ہے اپنے معشوق کی طرف، اپنے دوست کی طرف. ہم یقین کرتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم پشتو سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن جو انداز ہے، جو طرز بیانی ہے، اس سے صاف ہوتا ہے کہ کلام میں پیار محبت ہے. تو ایسا بھی ہونا چاہیے. اچھا یار مقامی صاحب، اب آپ ادب کی دنیا میں باشد فنکار بھی ہیں، باشد قلمکار بھی ہیں، باشد شاعر بھی ہیں، لیکن ابھی تو جب ہم پشتو زبان کی طرف دیکھتے ہیں، ابھی تو اس میں اتنی شعراء پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہاں جی. یا اتنے، میرے کہنے کا مطلب ایکٹر جو ڈرامہ کرتے ہیں، سٹیج کرتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو اس میں، کیسا وہ ہو جائے گا؟ سر ہیں ابھی ہمارے اس کلچر میں، خاص کر پشتو میں بات کروں گا اپنی زبان کی، تو لار ایک علاقہ ہے وتلار جس کو بولتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑے ادیب تھے ہمارے جو ہیں ابھی. اللہ میں بات کروں گا جو اپنی لار کے کلاکاروں کی بات کی. تو میں نے جموں اکیڈمی میں ان کے پروگرام دیکھے ہیں، بہت خوب پروگرام. لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے دائرہ تو ابھی تنگ ہے، اس کو آپ کو بڑھانا ہے. کلچر ہمارا جو ہے یہ تو بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے. اس میں کام کرنے والے کم ہیں. اگر ہم میرے جیسے نوجوان فیلڈ میں نکل آئیں اور 2 4 یا 5 نکل آئیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ 1 سے 10 سے 1000 انشاءاللہ. دیکھیے جب ہم قدم اٹھائیں گے، انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے. ہاں جی. تو کرم ہے اللہ کا. بے شک بے شک. اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. بے شک کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے سوا کچھ. ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم کوشش کریں گے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. جیسے آپ نے شاعری بھی کی، یہ فنکاری بھی کرتے ہو، یا اس سے بھی میں نے آپ نے لار کی بات کی، وہاں کے جو بچیاں ہیں، یہاں جو ایکٹر ہیں، میں نے ان کے بہت سارے پروگرام دیکھے ہیں. لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب ہے وہ تو اپنی اداکاری کے جلوے دکھاتے ہیں، لیکن جو آپ کی ابھی جو چھوٹے ہیں آپ کے، ان کو آپ سکھاتے ہیں کیا؟ کبھی آپ اویئرنیس کیمپ کرتے ہو جس میں آپ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری زبان ہمارے لیے کتنی ضروری ہے؟ بے حد کوشش کرتا ہوں. ڈسٹرکٹ گاندربل میں اگر پہاڑی، گوجری اور پشتو کی بات کی جائے تو مجھے ہر ایک فنکار جانتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے فنکار ہیں، جیسے کہ ہمارے پہاڑی میں مانے جانے تبسم وانگتی صاحب ہیں، یا آج کل کے یوٹیوب پہ ہیں یا فیس بک پہ ہیں انجم مختار، یاسر اقبال وانگتی، عارف منظور وانگتی، شبنم چھترگلی، جتنے بھی ہیں، ان سب کے لیے ناچیز نے ہی زیادہ کوشش کی ہے فیلڈ بنانے. بہت خوشی کی بات. ان کے لیے میں نے فیلڈ پورے ڈسٹرکٹ گاندربل کو چھوڑ کے بلکہ باہر یعنی ہندوستان کے کونے کونے تک میں نے ان کو پروگرام دلوائے ہیں، اور کرتا بھی ہوں، کرتا بھی رہوں گا.
یہ میرا انشاءاللہ سپنا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ یہی سپنا رہے گا. کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان خاندر خُندرن ہٕنٛز محفل, ہاں جی, تو آپ لوگ وہ جاتے ہیں؟ بے شک, بہت زیادہ, حد سے زیادہ. جیسے ہم کشمیری کی طرف دیکھتے ہیں یا اردو کی طرف دیکھتے ہیں, شادی جب ہو تو وہاں عورتیں بھی یہ گانا گاتی ہیں. آپ کے یہاں؟ ہاں, اپنی زبان میں. ہاں جی. ہاں, میرے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ جو فن ہے, جو زبان ہے, اپنی اپنی لیول پر, اپنی اپنی نوعیت سے اس کو آگے بڑھاؤ. آگے بڑھاتے ہیں. کیونکہ جب ہماری زبان ہے, میں کشمیری زبان سے وابستہ ہوں, اللہ نہ کرے اگر زبان ختم ہو جائے گی تو ہمارا جو آئیڈینٹی ہے, ہماری جو قوم ہے, وہ نظر نہیں آئے گی. اس لیے ہمیں زبان کا خیال رکھنا ہے. آپ زبان کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بیان بھی معاف, اس کے لیے میں ناظرین سے بھی یہ بات کہوں گا کہ میں ایک وہ بندہ ہوں جس نے کشمیر آرٹسٹس کلب ایک پیج کھولا تھا جی, فیس بک پہ بھی, اور یوٹیوب چینل بھی میرا چل رہا ہے. تو اس کشمیر آرٹسٹس کلب کو تو ابھی کوئی رجسٹریشن نہیں ملی ہے, تو انشاءاللہ اگر آپ جیسے بزرگوں کے ساتھ ہماری جان پہچان ہو جائے تو امید ہے انشاءاللہ ہو جائے. اس کشمیر آرٹسٹس کلب کے نام پہ میں نے اپنے خود کے جیب کا خرچہ کر کے پروگرام کیے ہیں, جس میں میں نے شاعروں کو بھی بلایا, جس میں میں نے آرٹسٹوں کو بھی بلایا. تو کم سے کم زیادہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, 1.5 لاکھ تک اماؤنٹ میں نے آرٹسٹس کو. بہت اچھی بات آپ نے کی. ہم نے یہاں ایک پروگرام انشاءاللہ وہ آگے شروع ہو جائے گا, جس میں آپ آئیں گے, آپ کی ساری پارٹی آئیں گی, آپ کی جو بچیاں ہیں فن سے وابستہ ہیں, آپ آؤ گی تو ہمارے حال میں آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا پروگرام ہو جائے گا انشاءاللہ. تاکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر کسی زبان کو موقع دیں, کیونکہ کوشش ہی انسان کو کامیابی کی منزل کی طرف لیتی ہے. تو چلیے ناظرین, مجھے ضرور سمجھ آتا ہے کہ آپ کہیں گے کیا یہ خالد صاحب صرف باتیں کرنے لیے آئے ہیں؟ نہیں, آپ کے دلوں کو مسرور کرنے بھی آئے ہیں. تو ان سے گزارش ہے ذرا اور کچھ سنائیے. چلو اب میں ناظرین کو ہارمونیم پر پہاڑی میں تھوڑا سا مائیہ سناتا ہوں, کیونکہ پشتو تو میں نے سب سے پہلے اپنی زبان میں آپ کو سنا دیا ہے, تو اب پہاڑی والے بولیں گے, چلو پہاڑی بسم اللہ لیتے ہیں, تو کوشش ہے. مایا نکال کا ہس دے قسم خدا دی چنا مارے دل چ بس دے قسم خدا دی چنا ساڈے دل چ بس دے
اسی تیرے دشمنیاں تساں سجن بنائے کیڑے اسی تیرے دشمنیاں تساں سجن بنائے کیڑے اسی تیرے دشمنیاں تساں سجن بنائے کیڑے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پھر سے ہمارے دل مسرور کی, خوش کی, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں خالد نسیم یار مقامی, باشد شاعر, باشد فنکار, دیت من پن تعارف, بوزنو تھی پنہ زبان مز بات تہ, باشد فنکار تو باشد شاعر. یہ شکریہ کران تو یہ زانت کہ یمو سن سٹوڈیوس مز تشریف, اس کرو تہ دل یہ شکریہ تو یمن کرو اس نظرانہ سرٹیفکیٹ. ناظرین, ات سیت ووت سون ازیک پروگرام کداوار ان تو سن ازیک مہمان نش خالد نسیم یار مقامی. یہ کرو شکریہ تو انشاءاللہ الرحمن یل اس بی بلاوک کوشش کران اس کرو یہ رنگا رنگ پروگرام تو یم بلاوک تمہ سات ان تشریف. اشن توتان اجازت. السلام علیکم.